السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ تو آج ہم فصل نمبر 8 پڑھیں گے، معرفہ و نکرہ۔ معرفہ پہچانا ہوا کہتے ہیں نا، کسی کی معرفت ہونا یعنی پہچان ہونا۔ معرفہ اسے ہم اردو میں معرفت کہتے ہیں، اور اسے معرفہ بھی کہتا ہے، معرفتی کہتے ہیں اکثر، اور نکرہ نا پہچانا ہوا۔ معرفہ اسے کہتے ہیں جس کو آپ پہلے سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور نکرہ اسے کہتے ہیں جسے پہلے سے پہچانتے نہیں ہیں۔ تو اس کے اندر اب معرفہ بتائیں گے آپ کو کیا ہوتا ہے، اور نکرہ کیا ہوتا ہے، پھر اس کی کتنی قسمیں ہیں وہ بتائیں گے۔ اسم کی با اعتبار عموم و خصوص کے 2 قسمیں ہیں، یعنی ایک تو عموم عام کی جمع ہے، اور خصوص خاص کی جمع ہے۔ تو عموم یعنی عام ہونے کے اعتبار سے، یعنی بالکل عام، تو اس کی کتنی قسمیں ہیں، یعنی 2 قسمیں ہیں اس کی بھی، اور خصوص خاص ہونے کے اعتبار سے بھی اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ یہ اسم کے اندر آتے ہیں معرفہ اور نکرہ، فعل معرفہ اور نکرہ نہیں ہوتا ہے۔ معرفہ اور نکرہ یہ اسم کی 2 قسمیں ہیں۔ معرفہ وہ اسم ہے جو خاص چیز کے لیے بنایا گیا ہو، اس کی 7 قسمیں ہیں، یعنی کسی چیز کو خاص کب ہوتی ہے، جب کسی چیز کو آپ جانتے ہیں۔ جب آپ کسی چیز کو نہیں جانتے تو وہ آپ کے لیے معرفہ نہیں بلکہ نکرہ ہے۔ اسی کو بتا رہے ہیں کہ وہ اسم ہے جو خاص چیز کے لیے بنایا گیا ہو، اس کی 7 قسمیں ہیں۔ ضمیر آپ نے پڑھ لی ہیں، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن۔ تو یہ جتنی بھی ضمیریں ہیں تو انہوں نے مثال دی ہے، ہوا، انتا، انا، نحن۔ اس کے علاوہ ہو، ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا نا، اور بھی ہیں جو ایا کا، ایا کم، ایا کم والی، یہ تمام آ جائیں گی اس کے اندر۔ 70 ضمیریں ہیں ٹوٹل، یہ 70 نہیں 140، 14 پنجے 70، ہاں 70 ضمیریں ٹوٹل، تو یہ 70 کے 70 آ جائیں گی، 140 نہیں 170 ضمیریں ہیں، تو یہ تمام کی تمام آ جائیں گی اس میں۔ معرفہ کی ایک قسم ہے یہ، یعنی جب آپ کسی کو جانتے ہیں تبھی تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ وہ شخص مجھے ملا تھا، تو ہوا سے کہیں گے کہ وہ ملا تھا۔ تو جب آپ اسے جانتے ہیں جبھی تو ہوا سے کہہ رہے ہیں، یا آپ کہیں گے آپ، تو آپ سامنے والے کو جانتے ہیں جبھی تو آپ کہہ رہے ہیں، یعنی وہ آپ کے سامنے جو ہے، آپ ویسے چاہے نہ جانیں لیکن آپ اس کو، آپ کی نظر میں تو آ گیا، تو اسے ہی وہ معرفہ ہو جاتا ہے اس وقت۔ یا آپ اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی شک نہیں ہے کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، آپ اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو اس وقت بھی آپ معرفہ ہوں گے۔ اور آپ سامنے والے کو جب آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی شک نہیں کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں۔ جیسے اگر آپ انتا کہیں، آپ کریں، تو آپ سامنے والے کو جانتے ہیں کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، کس سے بات کر رہا ہوں۔ تو جب آپ بولیں گے تو یہ اس وقت معرفہ ہوگا۔ امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے اس بات کو جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، باقی آپ اسے یاد کر لیں۔ ضمیر ایک قسم ہے معرفہ کی، یعنی جب آپ کو کسی شخص کے بارے میں معلوم ہو تو، یا پھر کسی چیز کے بارے میں معلوم ہو، تو 7 طریقے سے آپ جو ہے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں، اور یہ چیزوں کے بارے میں آدمی کو علم ہوتا ہے، وہ جانتا ہے انہیں۔ ایک ہوتا ہے علم، علم کہتے ہیں نام کو۔ ایک تو اسم ہوتا ہے، وہ تو کسی چیز کا نام، عام نام، اور اسی کو کسی ذات کا نام رکھ دیں تو اسے علم کہتے ہیں۔ جیسے پیڑ ہے، پیڑ اسے کہتے ہیں شجر، لیکن جیسے مثال کے طور پہ اردو میں جیسے ہر پیڑ کو پیڑ کہتے ہیں، لیکن ایک برگد کا پیڑ ہے، اب یہ اس کا نام ہو گیا، اور ایک جو ہے وہ پیپل کا پیڑ ہے، تو اسے یہ بھی ایک نام ہو گیا، لیکن ہوتا تو اس کا ایک نام، عام نام پیڑ ہی ہوتا ہے، لیکن خاص نام کیا ہے اس کا خاص نام برگد ہے، یعنی کسی کا نام برگد ہوتا ہے، کسی کا پیپل ہوتا ہے، کسی کا کچھ ہوتا ہے، کسی کا کچھ ہوتا ہے، تو وہ اس کا جب وہ خاص نام ہوگا تو وہ علم کہلائے گا، اور وہ بھی معرفہ ہوتا ہے۔ اس میں اشارہ، جب کسی کی طرف اشارہ کریں گے آپ جبھی کریں گے جب آپ کے ذہن میں اس کی تصویر ہے، آپ اسے جانتے ہیں۔ جب آپ کسی کو نہیں جانتے تو وہاں اس میں اشارہ آپ اشارہ نہیں کر سکتے، تو اس میں اشارہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ جیسے ہادہ، ذالکا، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، اس میں موصول بھی پڑھ چکے ہیں، الذی، اللتی، یہ بھی معرفہ کی قسم میں سے ہے۔ وہ اسم جو صلے کے ساتھ مل کر جملے کا جز بن سکے، وہ اسم جس سے کسی چیز
کی طرف اشارہ کیا جائے. تو یہ بتا رہے ہیں، ان کی تعریف بھی ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں. جو کسی خاص شہر یا خاص آدمی یا چیز کا نام ہو اسے علم کہتے ہیں. جو کسی خاص شہر یا خاص آدمی یا خاص چیز کا نام ہو اسے علم کہتے ہیں. علم. اچھا، معرفہ معرف باللام، معرفہ نہیں، معرف باللام یعنی پہچانا گیا لام کے ذریعے، پہچانا گیا لام کے ذریعے، یعنی وہ اسم جو نکرہ پر الف لام داخل کر کے معرفہ بنایا گیا ہو. جیسے الرجل، میں نے کہا رجل، لیکن جب میں اس کی دوبارہ بات کروں گا اب میں اسے جانتا ہوں، میرے ذہن میں اس کی تصویر ہے، تو اب وہ کیا ہو جائے گا؟ معرفہ ہو جائے گا. جیسے میں نے کہا ہوا رجل، وہ آدمی ہے، لیکن پھر جب میں دوبارہ بات کروں گا تو جیسے میں کہوں گا ہوا رجل، وہ ایک آدمی ہے، لیکن جب میں دوبارہ کہوں گا ذالک رجل یا پھر الرجل، تو الرجل سے ہر آدمی سمجھ جائے گا کہ یہ اسی شخص کی بات کر رہا ہے جو ابھی اس نے پہلے کہا تھا. تو الف لام لگانے سے نکرہ پر، یعنی جو نکرہ اسے کہتے ہیں جو پہچانا ہوا نہ ہو، جس پہ تنوین ہو، ابھی نکرہ بھی آ رہا ہے اس کے بعد، اس پہ الف لام داخل کریں گے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے. تو ایک الف لام سے بھی معرفہ بناتے ہیں، جو میں نے آپ کو منہاج العربیہ میں بتایا تھا کہ اس کی قسمیں پڑھیں گے کہ خاص کس کس طریقے سے ہوتا ہے. اس کی 7 قسمیں ہیں، 5 ہو گئی ہیں. چھٹا مضاف، وہ اسم جو ان 5 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، یعنی یا تو اس میں ضمیر آ رہی ہو کسی اسم میں، یعنی کوئی بھی اسم ایسا ہو جو ان 5 کی طرف مضاف ہو. جیسے ربک، تو اس میں کاف ضمیر آ رہی ہے، تو رب جو ہے یہ معرفہ ہو جائے گا، یعنی تیرا رب. تو تیرا رب کہہ دیا تو اب ہر آدمی سمجھ جائے گا کہ ہاں اب یہ خاص ہو گیا، یعنی اسی کے رب کی بات ہو رہی ہے. اور علم جب نام ہے، کسی نام کی طرف کر دی اضافت، تو اب جب بھی کیا ہو جائے گا؟ معرفہ ہو جائے گا. اور اسم اشارہ، اسم اشارہ کی طرف بھی مضاف ہو گیا. جیسے بیت ھذا، اس کا گھر، اس کا گھر، بیت ھذا، اس کا گھر، تو اب یہ بھی معرفہ ہو جائے گا. علم کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یہ علم کی مثال ہوگی. اللہ نام ہے اللہ پاک کا، اللہ، ٹھیک ہے. تو یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد لے لیتے ہیں لفظ، تو کتاب محمد، تو دیکھیے کتاب یہ اسم ہے، محمد کی طرف مضاف ہوا. مضاف میں نے بتایا پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے. مضاف پر زبر زیر پیش کچھ بھی آ سکتا ہے، لیکن مضاف الیہ پہ زیر ہی آئے گا. مضاف ویسے پیش آتا ہے اکثر، لیکن کبھی زبر زیر بھی آ جاتا ہے، لیکن مضاف الیہ پہ ہمیشہ پیش ہی آئے گا، وہ ہمیشہ زیر ہی آئے گا. تو یہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان فرق ہے. تو کتاب محمد، محمد کی کتاب، تو اس وقت بھی کیا ہو جائے گا؟ کتاب کیا ہو جائے گی؟ وہ معرفہ ہو جائے گی. ایسے ہی اس میں موصول، جیسے کتاب الذی، اس شخص کی کتاب، اس شخص کی کتاب یا اس کی کتاب. تو اس میں موصول کا اصل میں تھوڑا ضمیر جیسا ترجمہ ہوتا ہے، لیکن جب آگے یہ جملہ آئے گا تب یہ اصل پوری بات جب ہوگی. یعنی کتاب الذی ابوہ، اس شخص کی کتاب جو اس کا والد ہے، اس شخص کی کتاب جو نہیں ابو، ایسا جملہ بنے گا نہیں. کتاب الذی ابو کا، اس شخص کی کتاب جو تیرا باپ ہے، اس شخص کی کتاب جو تیرا باپ ہے. تو اس وقت بھی کتاب کیا ہو جائے گی؟ معرفہ ہو جائے گی. اور معرب باللام، یعنی الف لام کی طرف مضاف ہو، کوئی ایسا لفظ جس پہ الف لام اس کی طرف مضاف ہو، وہ اسم، یہ چھٹی قسم بتا رہا ہوں میں آپ کو، تو اس وقت جو ہے یہ اس وقت بھی معرفہ ہو جائے گا. اب انہوں نے یہاں مثال دے رکھی ہے، جیسے غلامہ، یہ ضمیر کی مثال ہے. فرسو کا، یہ بھی ضمیر کی مثال ہے. کتابی، یہ بھی ضمیر کی مثال ہے. غلام زیدن، زید نام ہے کسی شخص کا، اس کی طرف غلام مضاف ہو گیا، تو یہ علم کی مثال ہے. ساکن الدہلی، یہ کس کی مثال ہے؟ یہ ہے الف لام کی مثال. ماء زمزمہ، یہ بھی جو ہے کیا ہے؟ اچھا، دہلی جو ہے یہ جگہ کی مثال دے رکھی انہوں نے، اور زمزمہ جو ہے یہ کسی خاص چیز کی، یعنی زمزم ایک خاص طریقے کا پانی ہوتا ہے، پانی کا نام ہے یہ، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں جب انہوں نے رگڑی تھی بچپن میں تب نکلا تھا، تو یہ پانی کا نام ہے، یہ بھی خاص ہے. تو ایک مثال، یہ 3 مثال دے رہے ہیں اس سے. کتاب ھذا، یہ اسم اشارہ کی مثال ہے. فرس ذالک، یہ بھی اسم اشارہ کی مثال ہے. غلام الذی عندک، اس شخص کا غلام جو تیرے پاس ہے. بنت التی ذہبت،
اس شخص کی اس کی عورت جو گئی، اس کی عورت جو گئی، اس کی لڑکی جو گئی، اس کی لڑکی جو گئی، ہاں عورت نہیں لڑکی، بنت مانے لڑکی، اس کی لڑکی جو گئی۔ قلم الرجل یہ الف لام کی مثال ہے۔ معرفہ بندا، معرفہ بندا یعنی کسی کو جب ہم پکارتے ہیں او اے ایسے پکارتے ہیں نا، اے لڑکے ارے سنو، تو جب پکارتے ہیں کسی کو تو وہ بھی معرفہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ پکار اسی رہی ہے جسے ہم جانتے ہیں، یعنی جو ہمارے سامنے ہے اور جسے ہم دیکھ رہے ہیں، جو اس کی تصویر ہمارے ذہن میں آ رہی ہے، تو وہ کیا ہے؟ یعنی آپ جس کو پکار رہے ہیں، آپ کو اس کو پکارنے میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اسی کو پکار رہے ہیں، آپ کو کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ آپ اسی شخص کو پکار رہے ہیں، آپ دوسرے شخص کو نہیں پکار سکتے، تو اس وقت وہ معرفہ ہوگا۔ تو معرفہ بندا یعنی جب پکارا جائے، جیسے یا رجلو، تو رجلو اس وقت کیا ہوگا؟ یہ معرفہ ہوگا، یہ خاص ہو جائے گا، خاص ہو جائے گا۔ اس میں یا حرف ندا اور رجل منادا ہے، یہ اصطلاح ہے، اسے یاد کر لیں۔ یا حرف ندا ہے یعنی حرف ہے یا، اس سے ندا دی جاتی نہیں، پکار کی جاتی ہے، ندا دینا مطلب پکارنا۔ اور رجل منادا جس کو پکارا جائے، منادا نکرہ بتا رہے ہیں ابھی، وہ اسم ہے جو غیر معین، غیر متعین، معین مانے متعین یعنی عام چیز کے لیے بنایا گیا ہو، متعین مانے انڈیفینیٹ، غیر متعین یعنی عام چیز کے لیے بنایا گیا ہو، جیسے فرسن کہ کسی خاص گھوڑے کا نام نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی گھوڑا ہو، کوئی عام گھوڑا ہو، اسے فرسن کہہ دیں گے تنوین سے، لیکن الفرسو تو اب یعنی یہ مراد ہوگا اس سے کہ کسی کے ذہن میں کسی گھوڑے کی کوئی گھوڑا مراد ہے، یعنی کوئی خاص گھوڑا مراد ہے جو یہ جانتا ہے، اس کے ذہن میں اس کی تصویر ہے۔ بلکہ ہر گھوڑے کو عربی میں فرسن کہتے ہیں، اور جب فرس زیدن یا فرس ہادہ کہہ دیا تو خاص ہو کر معرفہ بن گیا۔ اچھا، اس میں منصوب کی بات میں جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ نصب ینصب منصوب جو ہے اس کا فعل آتا ہے نصب ینصب یا نصب ینصب، یہ غلط تھا، یہ باب نصرہ سے آتا ہے، نصب ینصب نسبتاً، اسے آپ دھیان کر لیجیے گا، اس کو یاد رکھ لیجیے گا۔ باقی یہ ہو گیا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔